نے خود نمائی کے لیے جو ہے وہ اجتماع منعقد تو نہیں کیا. اگر ایسی چیزیں آ گئی تو پھر برکتیں زائل ہو جاتی ہیں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور باطن کے روگ نہ مٹیں، اندر کی غلاستیں دور نہ ہو، اندر کی نجاستیں ختم نہ ہوں. تو ان کا ذکر روحوں کا قرار ہے، باطن کا سرور ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ساری زندگی بھی ان کے ذکر کا وظیفہ جاری رکھیں، حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. ساری زندگی بھی اس راستے کے مسافر رہیں، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے سخنور جن کو ناز تھا جب اس باب میں آئے تو ہاتھ باندھ کے عرض گزار نظر آتے ہیں. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کہ ہم کیا بیان کریں، ہم کس طرح حق ادا کر سکتے ہیں ان کے اوصاف کا، ان کے کمالات کا. ابن حاج نے لکھا کہ فضائل مدینہ کا حصر نہیں. حضور تو حضور رہے نا، حضور کی شان تو وراء الورا ہے. جس مٹی پہ حضور کے قدم لگے، کوئی اس خاک کی عظمتیں بیان کرنے لگے، ساری زندگی گزار دے پھر بھی نہیں ہو پائیں گی. تو جہاں ان کے قدوم میمنت لزوم لگے، جہاں ان کے تلوے لگے، اس مٹی کی عظمتوں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. تو پھر سراپا رسول کو بیان کرنے کا، ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کا کس میں یارہ ہے، کس میں ہمت ہے. تو اپنی سعادت مندی سمیٹنے کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کا احاطہ کسی سے نہیں ہو سکتا. میں اور آپ ہیں کون، میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے. یہاں تو بڑے بڑے بے بس نظر آتے ہیں. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خیال کیا کہ حضور کی عظمتیں تو دیکھوں، تو معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا جہاں میری انتہا ہو رہی تھی اور مقامات مصطفیٰ کی ابھی ابتدا ہو رہی تھی. فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور، میرے نقطۂ انجام اور ان کے نقطۂ آغاز کے درمیان میری والناس تھی اور ادھر ابھی الف لام میم تھی. تو کہا اس کے درمیان 1000 پردے نور کے حائل ہو گئے. لو دنو تو خطوطن لہ ترک، تو اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کے راکھ ہو جاتا. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہو. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمال ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ یہ بایزید بسطامی بول رہے ہیں. بایزید بسطامی کون ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب کے اندر تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام حضرت بایزید بسطامی بتاتے ہیں. کوئی معمولی شخص نہیں ہے. سب سے پہلے سلطان العارفین کا لفظ جس شخص کے لیے بولا گیا وہ بایزید بسطامی ہے. حضرت یحییٰ بن معین نے بایزید بسطامی کو خط لکھا. جو خط لکھا ان کی کیفیت باطن تھی. ہمارے پرانے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی بات بھی لکھتے تو بصیغہ غیب لکھتے، اور آج کل لوگ کسی کی بات بھی اپنے نام سے منسوب کر لیتے ہیں. لیکن وہ کیا زمانہ تھا. تو حضرت یحییٰ بن معین نے اپنی حالت لکھی لیکن بصیغہ غیب. کہ حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا، ایک جرعہ لیا، اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک مستی نہیں اتر رہی. یہ ان کی کیفیت باطن تھی جو حضرت بایزید سے بطور سوال بصیغہ غیب پوچھی. کیا شان ہے اس شخص کی کہ جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک اتر ہی نہیں رہا. تو حضرت بایزید بسطامی نے اس کا جواب لکھا، اور جو جواب لکھا وہ حضرت بایزید بسطامی کی اپنی کیفیت تھی. انہوں نے تو کہا تھا اس کی کیا حالت ہے جس نے ایک گھونٹ پیا اور ابھی تک نشہ ہی نہیں اتر رہا. تو بایزید بسطامی نے جواب میں لکھا تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے. یہ بایزید بسطامی ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں فائزہ بینی و بینہا الف حجاب من نور، جہاں میں ختم ہو رہا تھا اور مصطفیٰ کریم ابھی شروع ہو رہے تھے، اس کے اور اس کے درمیان 1000 نور کے پردے آ گئے. اگر میں کراس کرنا چاہتا تو جل کے راکھ ہو جاتا. جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا.
کیا شانیں ہوں گی. مولوی گھر میں ترازو لے کے بیٹھ گیا اور اس کو تولنے لگا جو تولا نہیں جا سکتا, اس کو ناپنے لگا جو ناپا نہیں جا سکتا. میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. کوئی حد ہے ان کے کمال کی, کوئی ان کے عروج کی کوئی انتہا ہے؟ کہاں تم الجھ گئے اور اسے تولنے بیٹھ کے جو تولا نہیں جا سکتا. سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو آ سکتا ہے, تولوں کا حساب تو آ سکتا ہے, لیکن ٹنوں اور منوں کا حساب نہیں ہو سکتا. عقل کے ترازو پہ شوق آ جائے تو آپ مجھے تول لیجئے صاحب, میں آپ کو تول لوں, لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو اسے کون تول سکتا ہے؟ ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں اور ان کے مراتب رفیع کا کوئی ادراک کر سکتا ہے؟ سب سے زیادہ قربت تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی. ایک دن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی, میرے سفر و حضر میں ساتھی ہو لیکن سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. کون ہے جو ان کی عظمتوں کو کی کنہ کو پہنچے؟ یہاں تو جبریل بھی تھک کے پیچھے کھڑے ہیں. سجدہ پہ کہا بدو گفت سالار بیت الحرام کہ حاملے واہی برتر خورام, جو در دوستی مخلصم یافتی انانم سے صحبت چرا تافتی. کہا کہ کہاں سے چلے ہو اور یہاں آ کے رک گئے ہو, آگے بڑھتے نہیں ہو. تو حضرت جبریل نے عرض کی حضور آگے میں اگر ایک بال بھی بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا, آگے میں نہیں جا سکتا. اور پھر میرے محبوب وہاں تک گئے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا. کوئی فرش تے رہ یار گیا, کوئی جا سدرہ تے ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا. کہتے رف رف آیا سبز نوری تخت تھا. جب سدرہ پر جبریل تھک کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو نوری تخت تھا جو حضور کے لیے لایا گیا, حضور اس پہ بیٹھے. پھر وہ کہاں تک گیا؟ اعلی حضرت امام محبت کا لہجہ دیکھیے, رف رف تیرا فر فر گیا. اس کو کہتے ہیں صنعت تقلیب, قلب لفظی. دیکھو رف رف کو جب الٹ پڑھیں تو فر فر بنتا ہے. وہ خواجہ میر درد نے کہا تھا میں ہوں لفظ درد, جس پہلو سے دیکھو درد ہوں. درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد, درد کو الٹا پڑھو سیدھا پڑھو درد درد ہی رہتا ہے. تو لفظوں کو بدلنے سے تو فر فر کو جب بدلے, رف رف کو جب بدلیں تو فر فر بنتا ہے. تو اعلی حضرت نے یہاں تقلیب لفظی استعمال کی ہے اور کلام میں حسن اور کمال پیدا ہوا. ذرا دیکھیے رف رف تیرا فر فر گیا, ساتوں فلک طے کر گیا, تا ہفتمی گوہر گیا. اللہ اکبر. اور پھر ایک وقت آیا کہ رف رف کی بھی منتہائے پرواز ہو گئی, رف رف کی بھی بس بس ہو گئی. پھر حضور کو آواز آئی ادن منی یا احمد, پیارے آگے بڑھ. تو حضور نے قدم اٹھایا, ایک قدم حضور کا اٹھا. کتنا فاصلہ طے ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک, پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک, ساتویں آسمان سے سدرہ تک, سدرہ سے جہاں تک رف رف گیا تھا. ان 5 مرحلوں میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا. یہ میرے حضور کی رفتار کا عالم ہے. حضور پھر رک گئے, پھر آواز آئی ادن منی یا احمد, پیارے اور آگے آئیے. تو حضور نے پھر دوسرا قدم اٹھایا. 5 مرحلے اور 5 مرحلوں کے برابر ایک قدم. ان 6 مرحلوں میں جتنا فاصلہ طے ہوا تھا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا. پھر آواز آئی, حضور کے قدم اٹھتے رہے اور یہ آواز ایک بار نہیں آئی, 70,000 مرتبہ آئی. ہر بار ٹوٹل جتنا فاصلہ طے ہو چکا ہوتا ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہوتا. بڑے محمد کری ہو احمد, قریب آ سرور ممجد. اعلی حضرت کا لہجہ دیکھ لیجیے, بڑ اے محمد کری ہو احمد, قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی, وہ کیا سما تھا, وہ کیا مزے تھے. اللہ اکبر. کیا کیا مرحلے تھے جو طے ہوتے چلے گئے. اٹھے جو کسرے دنا کے پردے, کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. یہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی, ارے یہ نہ کہہ کہ وہ نہ تھے, ارے تھے. اور پھر وہاں تک پہنچے جہاں تصور کا
خیال کا، وہم کا، ادراک کا مرغ تھک کے ہار جاتا ہے، اور حضور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. تو کوئی کون ہے جو ان کو ناپنے بیٹھ جائے، ان کو تولنے بیٹھ جائے؟ اللہ نے وہ کمال دیے، وہ شانیں دی. وہ خود کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے ذکر کو رفت دی ہے، ہم نے مقامات رفیہ دیے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. نبی ایک دوسرے سے درجوں میں فائق ہوتے رہے، مرتبے ملتے رہے، مراتب رفیہ سے نوازے جاتے رہے. کسی نے کلام کیا، سرے طور خدا سے باتیں کی، کوئی کسی اعزاز سے نوازا گیا، کوئی کسی مرتبے سے مالا مال ہوا. کہا کوئی ایک ایسا بھی تھا جو مرتبوں میں سب سے آگے چلا گیا. اللہ اکبر. نماز اقصا میں تھا یہی سر، ایاں ہو مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے پیچھے حاضر ہیں، حضور مسلح پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پیا تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں. بشرط اگے ودائی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ودیاں ویکھیا آکھے بلے بلے بلے. وہ رفتیں دی گئیں، وہ مقامات عطا کیے گئے. تو اس لیے میں اور آپ کون ہیں؟ ہم نے تو صرف اپنا حصہ ڈالنا ہے، ان کا ذکر کر کے اپنی زبان کو میٹھا کرنا ہے، اپنی زبان کو ہم نے مشک بار کرنا ہے. ہماری زبان کے عیب دھل جائیں گے جب ان کا نام لیں گے، گناہ دھل جائیں گے ان کا جب ذکر کریں گے، اور ہمارے کانوں کے گناہ جھڑ جائیں گے جب حضور کا نام سنیں گے، اور ہمارا دل ان کا ذکر سن کے جھوم اٹھے گا. تو دل کو طہارت ملے گی، دل کو پاکیزگی ملے گی، روح کو قرار ملے گا.